بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کے کنٹینٹ کو بھی خوب انجوائے کریں گے۔ آج کی اسٹوری، آج کی کہانی کی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہمارے اس چینل کا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی سے ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجیے اور آگے شیئر بھی کر دیجیے، شکریہ۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے اس ناول کا نام ہے بخت اور یہ تحریر ہے مہرونسا شامیر کی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں چلتی ہالے کا دل رک رک کر چلتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں آئی تھی، عمر اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ ہالے نے نوٹ نہیں کیا تھا یا پھر شاید اس کو نوٹ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کو سامنے ہی مہر ماں کھڑی نظر آئی تھی۔ ہالے نے آج اس کو اتنے دنوں بعد دیکھا تھا۔ وہ اس کی ماں چاہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان دونوں بہنوں کی محبت مثالی تھی۔ مہر کو سامنے دیکھ کر اسے اپنے دل میں سکون سا پڑتا محسوس کیا۔ اسی وقت مہر کی نظر بھی اس پہ پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سپاٹ تھی۔ ہالے قدم قدم چلتی اس کے قریب جا رہی تھی۔ ایک ایک قدم جیسے بھاری تھا، ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں بعد اس کو دیکھا ہو۔ مہر کے قریب پہنچ کر وہ سیدھا اس کے گلے لگی تھی۔ ایک سکون سا تھا جو اس کو نصیب ہوا تھا جب کہ مہر بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ جیسے بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ مجھے مجبور کیا گیا تھا ہالے، اس رات اس نکاح کے لیے مجھے مجبور کیا گیا تھا، مجھے معاف کرنا، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ ہالے نرمی سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر کر کے لبوں سے لگا لیے تھے، محبت سے، عقیدت سے، اور پھر بولنا شروع کیا تھا۔ میں نے بابا کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ مس کیا ہے تو وہ آپ ہیں۔ مجھے بابا سے بچھڑنے کے بعد اگر کسی کے جدا ہونے کا دکھ ہے تو سب سے زیادہ وہ آپ کا ہے۔ میں بابا کے بعد اگر کسی سے محبت کرتی ہوں تو آپ ہیں۔ آپ کو ہالے کا قتل بھی معاف ہے آپی، میں ایسے ہزار سفید سلطان آپ کے سر سے وار کر پھینک سکتی ہوں۔ ہالے اس کے ہاتھوں کو تھامے نرمی اور محبت جتاتے لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ تمہاری محبت ہے ہالے۔ میں وہ ابھی کچھ اور کہتی کہ جب ہالے نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ کبھی کسی دور میں وہ میری محبت تھا، اب نہیں۔ جس لمحے اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا میں نے اسی لمحے اپنے دل سے اس کی محبت اٹھا دی تھی۔ میرے دل کے تخت سے میں نے ان کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھا دیا تھا۔ میں نے ان کی محبت اپنے دل سے نوچ کر پھینک دی تھی۔ اب وہ میرے لیے صرف میری بہن کا شوہر ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں اتنے دنوں میں کئی رشتوں کے لیے روئی ہوں، یہاں تک کہ چچی کے لیے بھی، یہاں تک کہ براؤنی حسن کا پالتو کتا، اس کے لیے بھی، لیکن ایک بار بھی میری آنکھوں سے سفیر کے نام کا آنسو نہیں گرتا ہی نہیں ہے۔ میں کھری بندی ہوں، دوغلے اور بزدل لوگوں کو جگہ نہیں دیتی دل میں۔ میں اس مرد کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتی جو بھری محفل میں مجھ سے میرے کردار کی پاکیزگی مانگے۔ اس وقت اس دن اس کو چاہیے تھا کہ میرے لیے اسٹینڈ لے۔ وہ اگر لے لیتا تو آج حالات مختلف ہوتے، لیکن مجھے اس بات کا دکھ بھی نہیں ہے، اس کی اپنی مجبوری ہوگی۔ میں بس آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں اس کی زندگی سے گریسفلی ایگزٹ کر چکی ہوں۔ اب وہ آپ کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ مجھے فرق نہیں پڑتا، اور آپ آئندہ مجھ سے اس کے بارے میں بات مت کیجیے گا۔ مجھے یہ بتائیں دادا جان کہاں ہیں اور اب کیسے ہیں؟ وہ بول کر خاموش ہوئی تھی۔ تو اب اسے یہ یاد آیا تھا کہ وہ یہاں آئی کیوں تھی۔ پیرالائز ہو چکے ہیں تمہارے دادا جان، مزید تمہارے بدکرداری کا بوجھ اپنی نحیف ٹانگوں پہ نہیں اٹھا سکے۔ مہر کے بجائے پلر کی اونٹ سے نکلتا صفیر کہہ رہا تھا۔ ہالے کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھے، یہ سب کیسے ہوا ہے؟ وہ بوکھلا سی گئی تھی۔ وہ جن قدموں نے اسے قدم قدم چلنا سکھایا تھا اب وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ خیال اس کے لیے سوہانے روح تھا۔ دیکھو تو ذرا کہہ کون رہا ہے، جب سارے شہر میں ہماری عزت کو نیلام کیا تب تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ایک دن یہ بھی ہوگا؟ اپنے ایک عاشق کے ساتھ گھومتے ہوئے اور رات گزارتے ہوئے اس سب کے بارے میں نہیں سوچا تھا؟ ہاں، وہ پھنکار رہا تھا۔ ہالے نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ کہیں بھی فوریجن کوالیفائڈ نہیں لگتا تھا۔ بہترین
اکیڈمک ریکارڈ رکھنے والا، مختلف دعوتوں اور سیمینارز پہ مدعو ہونے والی، ملکی اور غیر ملکی بزنس میٹنگز کے ساتھ ڈیلز کرنے والے سفیر سلطان نہیں لگ رہا تھا، وہ ایک سطحی اور جاہل مرد لگ رہا تھا۔ حالے نے اس کے جیسا پڑھا لکھا جاہل کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اسی وقت اس کے عین عقب میں عمر حیات آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ حالے کے ساتھ ہی آیا تھا، لیکن اوپر آنے کے بجائے وہ کہیں اور چلا گیا تھا۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی سفیر، مجھے بس دادا جان کی کنڈیشن معلوم کرنی ہے اور پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اگلی بار میرے کردار کے بارے میں بات مت کیجیے گا، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کا لہجہ اجنبی تھا۔ محرمہ نے کچھ کہنا چاہا، جب سفیر نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ وہ 2 قدم آگے آیا تھا، اب کہ وہ حالے کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ حالے نے بے اختیار اپنا دل ٹٹولا تھا۔ کیا اب بھی اس شخص کے لیے کوئی جذبہ، کوئی احساسات موجود تھے؟ اس کے دل میں اب بھی سامنے کھڑے شخص کے لیے دھڑکتا ہے اس کا دل؟ جواب ایک بہت بڑی نہ میں آیا تھا۔ آج اس کو یقین ہو گیا تھا کہ دل سے نوچ کر نکالی گئی محبت کی پھر کوئی اوقات ہی نہیں رہتی۔ کیا اب تم جیسی بد کردار لڑکیاں، رات رات گھر سے باہر رہنے والی لڑکیاں مجھے سفیر سلطان کو بات کرنا سکھائیں گی؟ تم نے اپنے باپ کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھنے دی، آ گئی اپنا حصہ لینے۔ تم جیسی لالچی، خود غرض اور گھٹیا لڑکی کو میں اپنے قریب بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم دادا جان سے ملے بغیر یہاں سے دفع ہو رہی ہو، سمجھی؟ وہ حالے کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ عمر خاموش مگر بے چین نظروں سے ان کو دیکھے گیا۔ حالے اسے جواب دیے بغیر آگے بڑھنے لگی، جب سفیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا اور اسی ہاتھ سے حالے کو مارنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ حالے نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بھاری ہاتھ کو روک لیا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت کسی زخمی شیرنی کی جیسی تھی۔ عمر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ تو مہر نے حیرت سے حالے کو دیکھا تھا۔ ہمت کیسی ہوئی سفیر سلطان؟ وہ شیرنی کی طرح گھررائی تھی۔ تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہوں جس پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، مارو گے، ڈراؤ گے۔ اگلی بار یہ ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گی۔ اپنی اوقات میں رہنا سیکھو اور اپنے ہاتھ پر قابو بھی رکھو۔ آئندہ اگر مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کا سوچا بھی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی، اور اگر آئندہ تم نے میرے کردار پہ بات کی تو میں زبان سے جواب نہیں دوں گی۔ میں سیدھا تھانے جاؤں گی، وہاں تم پر ہراسمنٹ کا کیس کروں گی، ٹویٹر پہ میٹو کا ٹرینڈ چلاؤں گی، انسٹاگرام پہ سٹوری بھی لگاؤں گی۔ 2 منٹ میں سفیر، صرف 2 منٹ میں تمہاری عزت کو میں 2 کوڑی کی کر سکتی ہوں، کیونکہ بقول تمہارے تو اب میری کوئی عزت ہی نہیں رہی۔ میں اپنی عزت کھو چکی ہوں اور اب میرے پاس کھونے کا کوئی خوف بھی نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس تو ابھی کھونے کو نام بھی ہے اور مقام بھی۔ سو اگلی بار اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو مجھ سے دور رکھنا۔ میں تم سے پٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہوں۔ وہ سرخ آنکھوں سے بول کر آگے بڑھ گئی تھی۔ محرمہ اس کے پیچھے گئی تھی۔ عمر نے سفیر کو چھی چھی کرنے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ سفیر اس کو آنکھوں سے سالم نگلنا چاہتا تھا۔ عمر چند قدم آگے آیا تھا۔ جس ہاتھ سے سفیر نے حالے کا ہاتھ پکڑا تھا، اس نے وہی ہاتھ پکڑ کر اس کو زور سے ایک جھٹکا دیا تھا۔ اسے اپنا بازو ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ وہ بے اختیار درد کی شدت سے نیچے جھکا تھا، لیکن عمر کو سامنے دیکھ کر وہ پھر سے گردن تان کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا قد عمر کے قد سے 1-2 انچ چھوٹا ہی ہوگا۔ عمر نے اس کے کان کے پاس جھکا تھا اور چباتے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، آئندہ میری عورت سے اس لہجے میں بات کی یا اسے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو خدا کی قسم تمہاری ساری زندگی جیل میں گزرے، میں اس بات کو یقینی بناؤں گا۔ اس سے دور رہو، میری بیوی سے دور رہو۔ اسے دھمکی مت سمجھنا، تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے خوف کھاؤ نہ مرد کہیں کہ۔ وہ اس کے قریب کھڑا حقارت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری بیوی نے میرے ساتھ کیسا وقت گزارا ہے، کتنا وقت گزارا ہے، جاننا چاہو گے؟ سفیر نے زہر خند لہجے میں معنی خیز سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ عمر کے جبڑوں کی رگیں تک تن گئی تھیں۔ اس نے مٹھی میچ لی تھی۔ وہ ایک قدم مزید آگے آیا تھا۔ اب وہ سفیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ میری بیوی نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کئی کتے پالے ہیں، مختلف قد، مختلف نسل کے۔ کون سے کتے کو کتنا وقت ساتھ رکھا ہے اس کا حساب مجھے نہیں جانا، لیکن ایک بات ہے جو میں جانتا ہوں، تم ان سب کتوں میں سب سے بد نسل کتے ہو۔ اور ایسے کتے پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جب 2 دن ان کا مالک ان کو کھانا نہ ڈالے تو وہ تیسرے دن اسی پہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت تم اس کتے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو سفیر، وہ منہ پہ جوتا مارنے والے لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے سفیر کا چہرہ اہانت سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں اب حالے سے بدلہ لینے کی خواہش مزید جڑ پکڑ گئی تھی۔
ہسپتال کا کیفیٹیریا کچا-کچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ یہاں حالق کے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے آیا تھا۔ کچھ کے ہاتھوں میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں تو کچھ ابھی اپنے خالی ہاتھوں میں یہی چیزیں لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ کے چہرے جھنجھلائے ہوئے تھے، شاید ان کے مریض کی حالت ابھی اچھی نہیں تھی۔ کچھ کے چہرے مطمئن تھے، شاید ان کے مریض شفایاب ہو گئے تھے۔ عمر حیات کے لیے یہ منظر نیا نہیں تھا، وہ ایسے چہروں کو پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا تھا۔ ان چہروں کو دیکھتے ہوئے یکایک منظر بدلا تھا۔ اب وہ ہیون ہسپتال کے کیفیٹیریا میں کھڑا ہوا تھا۔ آس پاس لوگوں کا رش، بھان بھان کی بولیاں، جھنجھلائے پریشان آوازیں، بے زار چہرے، کچھ روئی متواتر آنکھیں، کچھ دھوپ چھاؤں سے چہرے جن کی آنکھیں سرخ تھیں لیکن لب مسکراتے تھے۔ ان سب کے بیچ کھڑا، دبے دبے غصے والا چہرہ لیے کھڑا عمر حیات۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا لیکن وہ اب بھی اس ماحول کا عادی نہیں ہوا تھا۔ اس نے ویٹر والا لباس پہن رکھا تھا، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں دبا دبا غصہ اور چہرے پہ ڈھیر بیزاری۔ آج لوگوں کا رش زیادہ تھا اور ایک ایک ٹیبل پہ جا جا کر تھک کر خوف زدہ سا ہو گیا تھا۔ خاص طور پر اسے تب غصہ آتا تھا جب نوجوان لڑکیاں اسے بار بار بلاتی تھیں۔ اب ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ اتنا مغرور اور ہینڈسم ویٹر شاید انہوں نے پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ اسی وقت اس کے ساتھی ویٹر نے اس کے ہاتھ میں 2 کافی تھمائی اور اس کو ایک ٹیبل پہ بھیج دیا۔ اس ٹیبل پہ ایک ہی آدمی بیٹھا تھا، اس کی عمر کی جانب پشت تھی۔ عمر نے سامنے سے آ کر کافی کے 2 مگ ان کے سامنے رکھے اور ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر دیکھا تو ٹیبل پہ بیٹھا آدمی مسکرایا تھا۔ عمر مسکرا بھی نہ سکا۔ انہوں نے آئیبرو کے اشارے سے اس کو بیٹھنے کا کہا اور وہ بادل نخواستہ بیٹھ گیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ناراض ہے۔ میراث سلطان نے اس کو افسوس سے دیکھا تھا۔ نام اور شکل سے تو مسلمان لگتے ہو، سلام کرنا نہیں سکھایا؟ وہ میٹھا سا طنز کر رہے تھے۔ عمر کے تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ 1 ہفتے سے آپ کے بچے سنبھال کر آدھا پاگل ہو گیا ہوں۔ اتنا روتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ گلا پھاڑ پھاڑ کر روتے ہیں جیسے آج اگر نہ روئے تو پھر کبھی رونا نصیب نہ ہوگا۔ اور کھانا تو وہ اتنا کھاتے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ہر گھنٹے میں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ انسان میں کوئی ادب ہوتا ہے، کوئی تمیز ہوتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ تمہیں کھانے کو کچھ چاہیے، لیکن میں کوئی جادوگر تو نہیں ہوں۔ دودھ یا پھر دلیا لانے کے لیے کچن میں جانا پڑتا ہے، لیکن ان بدتمیز بچوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، چیخ چیخ کر میرا دماغ گھما دیتے ہیں۔ وہ برہمی سے کہہ رہا تھا۔ معراج مسکراہٹ دبائے اس کو سن رہے تھے۔ اور خاموش تو کبھی بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت بولتے ہی رہتے ہیں۔ پہلے دن تو میرا دل کیا کہ ایک کو اٹھا کر ہیون کی چھت سے نیچے پھینکتا جاؤں، لیکن پھر مجھے رحم آ گیا۔ بہت غصہ دلاتے ہیں، بہت زیادہ، لیکن خیر میں مینج کر لیتا ہوں۔ اس نے کہنا جاری رکھا تھا۔ اس کے بعد یہاں کیفے میں خوار ہو رہا ہوں۔ کسی کی بیوی بیمار ہے تو کسی کا بیٹا، کسی کا باپ زخمی ہے تو کسی کی ماں کا شوگر ہائی ہے، لیکن ان سب کو بھی اپنا غصہ اور ناراضگی یہی نکالنی ہے مجھ پہ۔ اور ایک آخری بات، اس کے چہرے پہ چھیم جانے کا تاثر آیا تھا۔ یہاں جو لڑکیاں آتی ہیں میں ان کے آرڈر نہیں لوں گا، عجیب انداز سے دیکھتی ہیں اور میرے بارے میں بات کرتی ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا، عورت سمجھ کر عزت کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنی ذات کا موضوع گفتگو ہونا پسند نہیں ہے۔ میں بزرگ عورتوں کو اور مردوں کے آرڈر ہی لوں گا، لیکن لڑکیوں کے لیے آپ کسی اور سے کہہ دیں۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھتا دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ معراج سلطان نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ انہوں نے پہلی دفعہ کسی مرد کی آنکھوں میں ایسی حیا دیکھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گا، آئندہ سے یہ کام منیب دیکھ لے گا۔ خیر یہاں پر میں ایک عزیز کو دیکھنے آیا تھا، لیکن پھر یاد آیا تمہارا داخلہ بھی تو کروانا ہے، تو بتاؤ کتنی رقم ہے تمہارے پاس داخلے کے لیے؟ ان کا لہجہ سادہ تھا۔ عمر اس وقت میں پہلی بار ذرا خوش ہوا تھا، وہ بھی دل میں۔ پڑھائی سے اسے عشق تھا۔ مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ تو نہیں پتا، لیکن میرے اکاؤنٹ میں کافی پیسے ہیں، ایڈمیشن بکس اور میری ہیوی بائک سب ہو جائے گا۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میرا ایڈمیشن کسی اچھے کالج میں کروائیے گا، میری بیس بنے گی تو میں آگے جا کر CSS کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خوشی سے کہہ رہا تھا۔ معراج سلطان نے جانچتی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ تمہارا سورس آف انکم کیا ہے؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے سوال داغا تھا۔ عمر ذرا حیران ہوا تھا۔ کیا میرا تو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے۔ تو پھر وہ پیسے کس کے ہیں، کہاں سے آئے؟ اماں نے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوائے تھے، ہر مہینے ڈلواتی ہیں۔ آپ یہ سب
کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اب بھی حیران تھا۔ تمہاری اماں؟ وہ اماں جس کو چھوڑ کر سارے تعلق ختم کر کے آئے ہو، لیکن اس کے پیسے پہ اب بھی تمہارا حق ہے۔ جب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو تم اس کے پیسے کیوں لے رہے ہو؟ یا پھر یہ کہو کہ تم ان پیسوں کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے۔ کیا تم اب بھی نفیسہ کے آسرے زندگی گزارو گے؟ تم اپنے لیے، خود کے لیے کیا کرو گے؟ اگر تمہیں اگر نفیسہ کے پیسوں سے داخلہ کروانا ہے تو میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اگر تم اپنے ہاتھوں سے اپنی محنت کے 2000 روپے بھی مجھے لا کر دو گے تو میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مجھے جانا ہے، کل پھر آؤں گا، مجھے اپنا فیصلہ سنا دینا، اوکے؟ وہ نرمی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ عمر جو سانس روکے ان کو سن رہا تھا، ان کو اٹھتے دیکھ جلدی سے بول اٹھا تھا، لیکن وہ میری اماں ہیں، میں ان کے پیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ اگر میں کام کرنے لگا تو میری پڑھائی ڈسٹرب ہوگی۔ میں جلد از جلد کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہوں تاکہ اماں کو یہاں لے آؤں اپنے پاس۔ ان چھوٹی موٹی نوکریوں کے آسرے میں ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ وہ اماں ہے میری۔ معراج نے اپنے دونوں ہاتھ میز پہ رکھے تھے اور اس کی جانب جھکے تھے۔ وہ تمہاری ماں نہیں ہے، تم یتیم ہو، یہاں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنے آئے ہو، سو تمہارے لیے بہتر ہے کہ اپنی سستی اور کاہلی کو ایک طرف رکھو اور کام کرنا شروع کرو۔ تم اب مزید اس عورت سے 1 روپیہ بھی نہیں لوگے، کیونکہ نفیسہ حیات تمہاری ماں نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولتے سیدھے ہوئے تھے۔ عمر نے ٹھہر کر ان کو دیکھا تھا۔ معراج کو لگا شاید اب وہ کچھ اور بھی کہے گا اپنے حق میں، اپنی صفائی میں، لیکن وہ مدھم آواز میں بس اتنا ہی کہہ سکا، میں اپنا خاندان ڈھونڈنے ضرور آیا ہوں، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں ایک دن اپنے اصل کی طرف لوٹوں گا، اپنی اماں کی طرف۔ ان کے علاوہ میرا کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ میں کام سے نہیں بھاگتا، میں محنت سے نہیں بھاگتا، میں وہی ہوں جس نے اپنی اماں کے کوکنگ سینٹر میں چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر سخت گرمی میں کاہل سے کاہل، پھوڑ سے پھوڑ لڑکی کو کھانا بنانا سکھایا ہے۔ میں اپنی اماں کی جم میں سیلف ڈیفنس کلاسز دیتا رہا ہوں۔ میں نے 6 سال کی عمر سے نئی زبان سیکھنی شروع کی تھی۔ آج مجھے اپنے ملک کی زبانوں کے علاوہ 11 اور زبانیں بھی آتی ہیں۔ میں اپنی اسکول اور کالج کی چھٹیوں میں کبھی گھر نہیں بیٹھا۔ میں نے مختلف کورسز کیے ہیں۔ میں نے قرآن کورس کیے ہیں، تفسیر، تجوید کے تمام کورسز۔ وہ اپنی سیاہ ذہین آنکھوں کو معراج سلطان کے چہرے پہ جمائے کہے جا رہا تھا، میں فجر میں کئی لوگوں کے گھر جا کر ان کے بڑوں کو قرآن پڑھاتا تھا، لیکن پڑھاتا کم تھا، سناتا زیادہ تھا۔ یہاں میں قرآن شروع کرتا، وہاں وہ بوڑھے لوگ رونے لگتے۔ شاید ان کو آخرت یاد آتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے بھی رونا آتا تھا، کبھی ان لوگوں سے کوفت ہوتی۔ آپ بچوں کو سنبھال لیتے ہو یہ سوچ کر کہ وہ بچے ہیں، لیکن بوڑھے لوگوں سے آپ وہی طاقت، وہی صبر، وہی اسٹیمنا، وہی سب کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہو جیسے کہ آپ خود ہیں، حالانکہ بچوں سے زیادہ بڑے بچے بوڑھے ہوتے ہیں۔ میں نے ان حنیف اور مجبور عورتوں کے گھر جا کر کھانے بنائے ہیں جن کی بہو بیٹیاں جاب کرتی ہیں یا پھر ہٹ درم اور بدتمیز تھیں، لیکن ان سب جگہ جانے کے لیے میرے پاس میری ہیوی بائک ہوتی تھی۔ لیکن تب میرا والیٹ پیسوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، میرے پاس وقت ہوتا تھا، میں کاہل اور سست نہ پہلے تھا نہ اب ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میری اماں نے مجھ سے ذہنی مشقت کروائی اور آپ مجھ سے جسمانی مشقت کروا رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، بات یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے دوبارہ ویسے کمفرٹس چاہیے، بات صرف یہ ہے کہ میں صرف اور صرف جلدی میں ہوں۔ میں جلد از جلد کچھ کرنا چاہتا ہوں، کچھ کمانا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی اماں کے ساتھ رہوں، سازشی لوگوں سے دور، جھوٹے لوگوں سے پرے کچھ بن جاؤں تاکہ اماں کو کھلا سکوں، ان کے خرچے اٹھا سکوں۔ آئندہ آپ مجھے یہ مت کہیے گا کہ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ اگر کبھی بھولے سے بھی یہ خیال ذہن میں آ جائے تو میری ایک بات یاد رکھیے گا، میں عمر حیات ہوں، میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں اور میں کرائے بیبی بھی نہیں ہوں۔ میرے بازو کام کر سکتے ہیں، میری آنکھیں جاگ سکتی ہیں، میرا ذہن بیدار رہ سکتا ہے، اور اب آپ نے جو کروانا ہے کروائیں، میں تیار ہوں، میرے پاس وقت ہے۔ وہ بول کر رکا نہیں تھا، کرسی سے اٹھ کر تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ پیچھے معراج سلطان کے قریب ایک ہیون
پیچھے معراج سلطان کے قریب ایک ہیون میں آیا کے طور پر کام کرنے والی عورت آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں افسوس تھا، اس بچے کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ آپ کو لگتا ہے یہ سہ لے گا؟ ان کی آواز میں رنج تھا۔ معراج ہلکے سے مسکرائے تھے۔ میں اسے اس کے پیروں پہ کھڑا کر رہا ہوں آپا، اسی لڑکے کی اماں کہتی ہیں اگر عورت کو آزمانا ہو تو اس سے زیور چھین لو، اگر اس کے بعد بھی ڈٹی رہی تو اصلی ہوگی، اور اگر مرد کو آزمانا ہے تو اس سے پیسے کھینچ لو، اگر اصلی ہوا تو پھر سے اٹھ کھڑا ہوگا، ورنہ بھربھری دیوار کی طرح ڈھہ جائے گا۔ بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ بھربھری دیوار ہے یا اصلی مرد۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر مزید چلتا اگر کوئی اس کے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ نہ رکھتا۔ عمر نے چونک کر پیچھے دیکھا تھا۔ اب اس کے سامنے سانولی رنگت اور گرے آنکھوں والا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد سا تاثر تھا۔ عمر نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ اب نہ جانے ہارون شاہد اس کے پاس کیوں آیا تھا۔ وہ سمندر کنارے ایک بڑے سے پتھر پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بال ہوا سے اڑ اڑ کر چہرے پہ آ رہے تھے جنہیں ہٹانے کی زحمت وہ فی الحال نہیں کر رہی تھی۔ وہ کسی آرٹسٹ کی بنائی گئی سب سے محبوب پینٹنگ لگ رہی تھی، لیکن ادھوری۔ اس کی اداس آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، کچھ کی نگاہوں میں ستائش تھی تو کچھ کی نگاہوں میں ناپسندیدگی۔ اب ان سب کے برعکس اس کے عق میں کھڑے ایک سیاہ آنکھوں والے شخص کی نظروں میں بس فکر تھی۔ یہ لڑکی اس کے لیے اتنی ضروری ہو جائے گی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اسپتال میں یوسف سلطان سے ملے بغیر واپس آ گئی تھی۔ مہر نے لاکھ کہا کہ اندر چل کر دیکھ لو، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر دور سے دادا جان کو دیکھنے کے بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں آ گئی تھی۔ عمر اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے قریب رکھے ایک پتھر پہ بیٹھ گیا تھا۔ اب کے گزرتے لوگوں کی نگاہوں میں رشک بھی شامل ہو گیا تھا۔ پینٹنگ مکمل ہو گئی تھی، آرٹسٹ کی جیسے محنت وصول ہو گئی تھی۔ آپ کے دادا، ان کو ضرورت تھی آپ کی؟ انہوں نے کئی بار آپ کا پوچھا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ حالے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے بولنا شروع کیا تھا۔ حالے نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی نفرت، بیزاری کچھ بھی نہیں تھی، بس ایک بے بسی بھری الجھن تھی۔ اللہ کیسا ہوتا ہے عمر؟ وہ اس کے چہرے پہ نظریں جمائے عجیب سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ کون سی نفرت، کہاں کا انتقام؟ اس وقت اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ بہت بری طرح ڈسٹرب تھی۔ عمر چند ثانیے اسے دیکھتا رہا اور پھر کچھ کہنا شروع کیا۔ اللہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ اللہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو پیدا کرتا ہے۔ یہ مت کہیے گا کہ یہ کوئی عام سی بات ہے۔ اگر ہم ایک پودا بھی اگاتے ہیں تو اس میں کتنا وقت، محنت اور محبت لگتی ہے، اور یہ عام بات نہیں ہوتی۔ وہی جو آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پالنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کسی کے گھر چلے جاؤ، آپ کو 2 دن کھلائے گا، 3 دن کھلائے گا، 1 مہینہ، 1 سال کھلائے گا، لیکن آخر وہ بیزار ہو جائے گا، تھک جائے گا، اکتا جائے گا۔ خدا نہیں تھکتا، نہیں بیزار ہوتا، نہیں اکتاتا، کیونکہ خدا ظرف والا ہوتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو آپ کو بیماری اور صحت دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گی کہ خدا بیماری دیتا ہے؟ یہ کیسا خدا ہے جو ہمیں نکاحت زدہ کر دیتا ہے، جو ہمیں تکلیف دیتا ہے؟ لیکن اگر سوچا جائے تو بیماری نعمت ہے۔ ہم بیماری میں جتنا اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اتنا کبھی بھی کسی فیز میں نہیں ہوتے۔ بیماری میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، تب ہمیں خدا یاد آتا ہے، ہم مغفرت مانگتے ہیں، ہم درد سے راحت مانگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی بیمار انسان جب کراتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، ایک ہی نام نکلتا ہے، اللہ، بس اللہ۔ تو بیماری ہمیں ہمارے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اور وہ بول رہا تھا اور حالے پلک جھپکائے بغیر اس کو سن رہی تھی۔ اللہ وہ ہے جو آپ کو کبھی جج نہیں کرتا۔ آپ چاہے اس سے جتنی مرضی نافرمانی کریں، جتنی مرضی اس سے دور رہیں، ایک بار جب آپ سچے دل سے اس کے پاس جائیں گے وہ آپ سے ناراض نہیں ہوگا، وہ سمیٹ لے گا، وہ نہیں کہے گا کہ آپ کیوں آئے ہو، وہ تانے نہیں دے گا، وہ آپ سے صفائی نہیں مانگے گا، وہ آپ سے گواہی نہیں لے گا، وہ بس کہے گا آ گئے ہو، دنیا سے تھک گئے ہو، کیا اب میرے ہو؟ لو آؤ، میں اب بھی تمہارا ہوں، میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی انسان ایسا نہیں کرتا، ہر انسان جج کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے، کبھی نہ کبھی کرتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ
برا کرو وہ اس بات کو دل میں رکھتا ہے، کہیں نہ کسی کونے میں۔ جب آپ اسے معافی مانگیں گے وہ آپ کا پچھلا قصور، پچھلی غلطی ضرور یاد دلائے گا۔ سب نہیں دلائیں گے لیکن 100 میں سے 99 انسان آپ کا قصور یاد دلوائیں گے۔ زرد رنگ کے لباس والی لڑکی اس خوبصورت لہجے والے آدمی کو سن رہی تھی محو ہو کر۔ آپ جانتی ہیں، آپ چاہے جتنے مرضی دوست بنا لو، آپ کا سچا دوست اللہ ہی رہتا ہے۔ وہ ایسا دوست ہے جو رات کے 3 بجے بھی آپ کو سنتا ہے، جو پنپتی دوپہر میں بھی سنتا ہے، جو سخت سردی میں بھی سنتا ہے۔ وہ کبھی آنسوؤں کا، کبھی آپ کے غم کا مذاق نہیں بناتا۔ وہ کبھی آپ کی ماضی کی بے وقوفیوں پہ ہنستا نہیں ہے، آپ کی راز فاش نہیں کرتا، وہ آپ کو لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرتا، آپ کی ذات کا مذاق نہیں بناتا۔ اللہ بڑا ہی نوبل دوست ہے، وہ آپ کو کوئلے سے بچا کر آپ کے ہاتھ میں سونا تھما دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ جو ذات ظرف والا ہو، ججمنٹل نہ ہو، ہمدرد ہو، گلہ نہ کرے، طعنے نہ دے، ذرا سے ذرا بات پہ روٹھے نہ، بڑی سے بڑی بات پہ معاف کر دے، ہر غم ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہو، ایسی ذات تو بہت نوبل ہوئی نا۔ میرے حساب سے تو اللہ بہت پیارا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا۔ حالے نے چہرہ آگے کی طرف کر لیا تھا، آواز سرگوشی جیسی مدھم کر لی۔ سمندر کی لہروں کے شور میں اس کی آواز عمر کے کانوں تک پہنچی تھی۔ کیا خدا ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی، خوف تھا۔ عمر کے منہ پہ جیسے کسی نے اینٹ دے ماری ہو۔ معراج سلطان کی بیٹی کو خدا کے ہونے پہ شک ہے؟ کیا مطلب؟ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ یکدم پیلا پڑنے لگا تھا۔ میں جس دن سے اغوا ہوئی ہوں میں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی ہیں۔ میں دعا نہیں مانگ سکتی کیونکہ مجھے دل سے یہ یقین نہیں ہے کہ وہ کبھی قبول ہوں گی۔ شروع کے کچھ دنوں میں نے اسے بہت یاد کیا، بہت پکارا، لیکن جیسے بے سود کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اس نے تو میری ایک بار بھی نہیں سنی۔ وہ ہوتا تو میں اغوا نہ ہوتی، میری عزت نہ خراب ہوتی۔ وہ ہوتا تو میرا چچا میرے باپ کو قتل نہ کرتا۔ میں اتنی اچھی مسلمان نہیں ہوں لیکن میرے باپ کو تو خدا سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے تو اللہ کی محبت میں کتنا کچھ کیا تھا۔ کتنے سالوں سے ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ نے ان کو قتل ہونے دیا کیوں؟ عمر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس دم سادے اس کو سنے گیا تھا۔ بابا کے بعد میرے پاس میرا بھائی تھا، میرا دوست تھا۔ مجھ سے وہ دونوں بھی چھین گئے اور سب سے آخر میں میرے دادا۔ اللہ نے ان کو مفلوج کر دیا۔ کیا اسے مجھ پہ رحم نہیں آتا؟ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میں نے سنا ہے۔ اگر وہ ہوتا اور واقعی اتنا پیار کرتا تو مجھے اس طرح اکیلا نہ چھوڑتا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ اگر خدا ہوتا تو میرا خاندان نہ ٹوٹتا، وہ ہوتا تو مجھے سنبھال لیتا۔ جو صفات خدا کی تم نے سنائی ہیں میری باری پہ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یا تو پھر وہ نہیں ہے یا پھر وہ میرے لیے نہیں ہے۔ تم بتاؤ نا عمر، میں کیا کروں؟ کیا تم مجھے ملت ہونے سے بچا سکتے ہو؟ ذرا دیر کو اور نفرت اور انتقام کو ایک طرف رکھ کر بتاؤ، کیا میری واپسی ممکن ہے؟ میں ملحد نہیں بننا چاہتی، میرا دل یہ نہیں چاہتا، میری روح کو اس لفظ سے کراہیت آتی ہے، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے خدا کے ہونے پہ یقین آ جائے؟ میں بڑی مشکل میں ہوں، میں بڑی بے بس ہو گئی ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے بتاؤ میری واپسی کیسے ہوگی؟ عمر بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ وہ پینٹنگ کو ادھورا چھوڑ کر آرٹسٹ کے آرٹ کی تجلیل سی کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے حالے سلطان اس پتھر پہ تنہا بیٹھی رہ گئی تھی۔ اس سے تھوڑا دور ذرا فاصلے پہ کھڑا عمر حیات موبائل کان سے لگائے کسی کو بار بار کال کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نارمل نہیں تھے، وہ شدید ڈسٹرب تھا۔ اس وقت اس نے ایک بار پھر کال ملائی جو کہ پک کر لی گئی تھی۔ ہیلو، کہاں تھیں آپ؟ میں کب سے ٹرائی کر رہا تھا، وہ چھوٹتے ہی بولا تھا۔ اس کی آواز ساحل سمندر سے سفر کرتی چھوٹے باغیچے والے گھر میں کرسی پہ بیٹھی نفیسہ حیات کے کانوں تک گئی تھی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی بیٹے، کیا کوئی کام ہے؟ انہوں نے نرمی سے جواب دیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اس کی آواز میں بے قراری تھی۔ کیا حالے کے حوالے سے پریشان ہو؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس نے جیسے ہار کر سوال کیا تھا؟ کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے، تمہیں کچھ
کچھ پتہ نہیں ہے اور تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ اس رات بھی ہوا تھا جس رات معراج سلطان کا قتل ہوا تھا۔ دو لوگ ہیں جو تمہیں بھی لاجواب کر سکتے ہیں، ایک معراج سلطان، دوسرا ان کی بیٹی۔ اب بتاؤ ان کی بیٹی نے کیا کہا ہے؟ ان کی بیٹی نے کیا کہا ہے؟ وہ سہولت سے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے کنپٹی سہلائی تھی اور جواب دینے کو الفاظ متجمع کیے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا تھا تو اس کے لہجے میں دل کو چیر دینے والا دکھ تھا۔ وہ کہتی ہے کہ اس کو خدا کے ہونے پہ شک ہے۔ معراج سلطان کی بیٹی، نفیسہ حیات کی بہو، عمر حیات کی بیوی کو خدا کے ہونے پر شک ہے۔ یہ غم ہے، یہ دکھ میرے لیے بہت بڑا ہے، معراج سلطان کے قتل سے بھی بڑا۔ میں اس کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ سمجھائیں، وہ صرف میری بیوی نہیں ہے، اس سے میرے کئی تعلق ہیں۔ اس کا چہرہ میری ماں سے ملتا ہے، اس کا خون میرے سب سے عزیز میرے محسن سے ملتا ہے۔ وہ میرے لیے کیا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ تکلیف میں ہے اور اس کی میں تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا۔ یہ خدا نے مجھے کیسا بے بس کر دیا ہے۔ وہ موبائل کان سے لگائے چہرہ اوپر کیے دکھ سے کہہ رہا تھا۔ نفیسہ البتہ اب بھی پرسکون تھی۔ کیا وہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ وہ اپنے ازلی پرسکون لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ ترنت سے بولا تھا۔ کیا وہ خدا کو نہ ماننے پہ شرمندہ ہے؟ کیا وہ اپنے گناہ کو اون کرتی ہے یا پھر کسی اور کو اپنی گمراہی کا الزام دیتی ہے؟ وہ بہت شرمندہ ہے، بہت زیادہ۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی، خود کو بدلنا چاہتی ہے اور وہ کسی کو بھی الزام نہیں دیتی۔ وہ اپنے گناہ کو اون کرتی ہے، وہ کسی پہ الزام نہیں لگا رہی۔ لیکن اب یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ لیکن آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی واپسی ممکن ہے یا نہیں؟ وہ جھنجھلا سا گیا تھا۔ نفیسہ کے چہرے کا اطمینان اب مزید بڑھا تھا۔ اس کی واپسی ممکن ہے بیٹے، ہر ایک کی واپسی ممکن ہوتی ہے جب تک نفس چلتی ہے۔ ہر گناہ کی معافی ممکن ہے۔ خدا کو نہ ماننا اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا کسی اور ذات کو خدا مان لینا گناہ ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی بس خدا سے ناراض ہے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن واپسی ممکن ہے۔ دوسری بات، وہ اپنا گناہ اون کرتی ہے اور اس سے زیادہ اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے سمجھاؤ کہ اس سے واپسی کے لیے سفر کے لیے سواری مل گئی ہے۔ اپنا گناہ نہ ماننا اللہ کی طرف جانے والی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ عمر فون سے ابھرتی آواز کو غور سے سن رہا تھا۔ نفیسہ کہہ رہی تھی، گناہ سے زیادہ بڑا گناہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ چند لمحے رکی تھی اور پھر بولنا جاری رکھا تھا۔ گناہ سے بڑا گناہ ہوتا ہے جسٹیفیکیشن، اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن۔ جو شخص یہ کہتا رہتا ہے کہ جی مجھ سے تو فلاں آدمی کی باتوں نے یہ کروا دیا، میں نے تو فلاں مجبوری میں یہ کیا، میں تو یہ کبھی نہیں کرتا، اگر میرا محبوب شخص مجھ سے یہ نہیں کہتا، یہ غلط ہے، یہ غلط سے بھی زیادہ غلط ہے۔ آپ سے گناہ ہو گیا ہے، اس کو اون کرو، اللہ کے سامنے معافی، شرمندگی اور ندامت سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فخریہ ساری دنیا کے سامنے کہتے پھرو کہ ہم نے تو بھائی جھوٹ بولے، ہم نے زنا کیا، ہم نے شراب پی اور ہم نے جوئے کھیلے۔ یہ غلط طریقہ ہے گناہ کو اون کرنے کا۔ مطلب ہے کہ سب اللہ کے سامنے، صرف اللہ کے سامنے اس کی معافی مانگو اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو۔ اللہ سے کہو میں نے یہ کیا، اللہ یہ مجھ سے ہو گیا، میں شرمندہ ہوں، آئندہ نہ کرنے کے لیے کوشاں ہوں، لیکن یہ بس میں نے کیا ہے، کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر نہیں کروایا، اور اگر ہاتھ پکڑ کر کروایا بھی ہے تب بھی میں اسے نہیں خود کو الزام دوں گا، اپنے کمزور ایمان اور بے لگام نفس کو الزام دوں گا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اللہ وہ میں نے کیا ہے، کم عمر تھا نا، نادان تھا نا، گمراہ تھا نا، یا پھر میرے دل پہ مہر لگ گئی تھی، کچھ بھی تھا، یہ مجھ سے ہو گیا، اب میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دینا، کیونکہ آپ کر سکتے ہیں، مجھے بھٹکنے سے بچا لیں کیونکہ آپ بچا سکتے ہیں، میرے دل کو ہیل کر دیں کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ مختصر یہ کہ تمہاری بیوی شرمندہ بھی ہے اور اپنا گناہ اون بھی کرتی ہے اور واپس آ جائے گی، مبارک ہو، اس کی واپسی ممکن ہے۔ عمر نے بے اختیار گہری سانس بھری تھی۔ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تھکان سے پوچھ رہا تھا۔ نفیسہ کے لہجے میں تعجب در آیا تھا۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ کوئی اسکول یا کالج سے کھوئی ہوئی لڑکی نہیں ہے بیٹے، یہ اس کا اللہ تک جانے کا سفر ہے، اس میں تم کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے اس کے دل کو اور اسے خود
کو کرنا ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اللہ سے نہیں ملوا سکتا۔ اللہ اور بندے کا تعلق بہت پرسنل ہوتا ہے، اس میں کوئی تیسرا نہیں آتا۔ کوئی کسی انسان کو کہہ کر دین سے قریب نہیں کر سکتا۔ کسی کا غم، کسی کی دی ہوئی خوشی آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتی۔ اگر کر بھی دے تو یہ وقتی ہوگا۔ جیسے جیسے غم ہوگا آپ کی نمازوں سے خشوع ختم ہو جائے گی، جیسے جیسے خوشی مان پڑے گی دل دوبارہ دنیا میں لگ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نمازوں میں سکون نہیں ہے، سکون کیسے آئے؟ کیا کبھی نماز کو اطاعت کے لیے پڑھا؟ کیا کبھی اسے بس اللہ کے لیے پڑھا؟ تم لوگوں نے اپنی نمازیں ایک انسان سے جوڑ لی، تم لوگوں نے اپنی عبادت کو ایک شخص کے لیے مخصوص کر دیا، تم رکوع میں، سجود میں، دعا میں بس ایک شخص کو مانگتے ہو، اس کی خوشی، اس کی ناراضگی، اس کا ملنا، یہ سب تمہارے لیے خدا سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر اسے نہیں مانگتے تو اپنی کوئی ضرورت مانگتے ہو اور اپنا کوئی رکا ہوا کام کہتے ہو۔ جب تک تم لوگ اپنی عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص نہیں کرو گے، سکون نہیں آئے گا۔ اللہ بہت پوزیسو ہے، وہ کے بھیجے گئے لوگوں کو قبول نہیں کرتا، وہ اپنے بندے کو خود بلاتا ہے، وہ کھوٹے لوگوں سے ہمارا دل توڑوا کر ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے تو گویا ہمیں اس کے پاس خود جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ ہدایت ان کو ہی دیتا ہے جو چاہتے ہیں، وہ مہرے ان کے دل سے ہٹاتا ہے جو اپنے دل کو توبہ سے پاک کرنا چاہتے ہوں گے۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں بستا ہے۔ اللہ رحم دل ہے، وہ بے حس دلوں میں نہیں رہتا۔ ایسے دلوں کو یا تو پاک کرتا ہے یا پھر کرواتا ہے۔ تمہاری بیوی کے دل پہ بھی میل لگی ہے، وہ جب چاہے گی اللہ اس کے دل میں سے یہ میل ہٹا دے گا۔ وہ بول کر چپ ہوئیں تو عمر جیسے ایک ٹرانس سے نکلا تھا۔ تو کیا ہم اپنے عزیز اور محبوب لوگوں کو اس طرح گمراہی کے سمندر میں غرق ہونے کے لیے چھوڑ دیں؟ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، ان کو اذیت اور تکلیف میں دیکھ کر بھی خاموش رہیں۔ وہ پوچھ رہا تھا، تم ایک کام کر سکتے ہو، بس ایک دعا، یہ عرش ہلا دیتی ہے، تم سچے دل سے دعا کرو۔ عمر، جس طرح ہمارے نبی سائی نے کی تھی جب کفار کا زور بڑھ گیا تھا، جب مسلمانوں کو نمازیں تک نہیں پڑھنے دی جاتی تھی، تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ عمر بن ہاشم یا پھر عمر بن خطاب کے دل کو کفر سے پھیر دے اور ان دونوں میں سے ایک کو اسلام کی طاقت بنا دے۔ تب اللہ نے ان کی دعا کے نتیجے میں عمر بن خطاب کا دل کفر سے پھیر دیا تھا، ان کو اسلام کی طاقت بنایا۔ جو اللہ عمر بن خطاب کا دل پھیر سکتا ہے وہ حال سلطان کا دل بھی پھیر سکتا ہے۔ وہ کسی کافر کسی مسیح کا دل بھی پھیر سکتا ہے، وہ یہودی اور بت پرستی کے دل بھی پھیر سکتا ہے۔ ہم انبیاء جتنے نوبل نہیں ہیں، ہم ان کے جیسی دعائیں نہیں کر سکتے، ہم ان کے جیسے پاک دل نہیں لا سکتے، ہم اللہ سے ان کے جیسی بے غرض محبت نہیں کر سکتے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، دعاؤں نے کئی دل پھیرے ہیں بیٹے، تم اللہ سے دل سے دعا کرو، وہ تمہاری ضرور سنے گا۔ عمر حیات کو اپنی سماعتوں میں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ آپ اتنی بڑی بڑی باتوں پہ بھی اتنی ریلیکس کیسے رہ لیتی ہیں؟ سفید دوپٹے کے حالے میں مقید وہ بوڑھی ہوتی عورت مسکرائی تھی۔ اگر کوئی تمہارے سامنے پہلی بار قتل کا اعتراف کرے تو پہلے تم ڈرو گے، پھر غصہ کرو گے، پھر تمہیں غم ہوگا، لیکن اگر 4 الگ الگ لوگ آ کر تم سے یہی اعتراف کریں تو تم آہستہ آہستہ اس سب کے یوزڈ ٹو ہو جاؤ گے۔ میں اب ان گناہوں کے اعتراف کی عادی ہو گئی ہوں۔ میرے سامنے کئی لوگوں نے قتل، زنا، چوری، ڈاکے، ہر قسم کے اعتراف کیے ہیں۔ مجھ سے کئی لوگوں نے قتل کے بعد کی بے چینی، ریپ کے بعد کا گلٹ، ڈاکے کے بعد کی شرمندگی، گھر توڑنے کے بعد کا پچھتاوا اور اس کے علاوہ بھی کئی گناہ، کئی جرائم کا اعتراف کیا ہے۔ اب میں سب کی یوزڈ ٹو ہو گئی ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا، لوگوں کو جج نہیں کرتی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے عمر، میں نے تمہیں بھی ایسا ہی بنایا تھا، تمہارے دل پہ بڑی بڑی باتیں اثر نہیں کرتی تھیں، تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان نہیں ہوتے تھے، تم بڑے بڑے گناہوں پہ لوگوں کو جج نہیں کرتے تھے۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہ ایسا صرف تب ہوتا ہے جب سامنے حال سلطان ہوتی ہے۔ کیا تم واقعی اس لڑکی کے معاملے میں بے بس ہو گئے ہو؟ وہ ہلکی سی تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے آنکھیں موند لی تھی، اس کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ وہ
وہ ساحرہ ہے، اس نے مجھ پہ سحر کر دیا ہے اور مجھے اس کا کوئی توڑ نہیں ملتا۔ میں اس کے معاملے میں دنیا کا سب سے بے بس انسان ہوں۔ اس نے دوسری طرف سے کچھ سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ عجیب بے بسی تھی جس نے اس کو اپنی جکڑ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر کے قریب 2 بجے کا وقت تھا۔ یوسف سلطان کو اسپتال چھوڑ کر شمس سلطان متغیر ہوتی رنگت کے ساتھ فہیم مرزا کے آفس آیا تھا۔ ریسیپشن ڈیسک پہ بیٹھی لڑکی نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی جسے وہ بہت بری طرح سے جھڑک آئے تھے۔ صبح سے ہر نیوز چینل پہ ایک ہی ویڈیو چل رہی تھی۔ میں ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ ہوں۔ شمس نے کچھ دیر قبل ہی وہ ویڈیو دیکھی تھی جو کہ ان کے حواس متعطل کرنے کو کافی ٹھہری تھی۔ فہیم مرزا کے آفس کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلتا وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ سامنے ہی پاور سیٹ پہ فہیم بیٹھے ہوئے تھے۔ دیوار کے ساتھ رکھے صوفے پہ نو بیٹھا ہوا تھا۔ اس شاہانہ طرز کے آفس میں اے سی کی کولنگ کے باوجود عجیب ہبس اور گھٹن تھی۔ نو غیر آرام دہ سا تھا جبکہ فہیم کی رنگت بے تر اڑی ہوئی تھی۔ وہ سخت پریشان تھے۔ شمس کو اس طرح آتا دیکھ ان کے چہرے پہ ذرا دیر کو سکون سا آیا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کون سی سلامتی، کون سا مصافحہ، اس وقت ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر شمس کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ سب کیا ہے شمس؟ تمہارے بھائی کو کس نے قتل کر دیا ہے اور تم اس کی پراپرٹی آج مجھے بیچنے والے تھے؟ تم مجھے اس سب میں پھنسانا چاہتے تھے؟ میں تمہیں پاگل لگتا ہوں یا کرمنل؟ میں ایک انتہائی شریف آدمی ہوں۔ قتل، غنڈہ گردی، ان سب چیزوں میں کبھی نہیں پڑا۔ مجھے اس سارے میس سے نکالو، سمجھے؟ آئی سمجھ تمہیں؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ شمس نے ایک ناپسندیدہ نظر ان پہ ڈالی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ ویڈیو میں نے بنوائی ہے؟ تم اپنے پھنسنے کی بات کرتے ہو؟ تم صرف خریدار ہو۔ اس پراپرٹی کو بیچ میں رہا ہوں۔ کیا میں نہیں پھنسوں گا؟ کیا میں آزاد ہوں گا؟ تم پہ شک جانے سے پہلے مجھ پہ شک جائے گا۔ اگر میں شمس سلطان نہ ہوتا تو اب تک پولیس مجھے میرے گھر سے اٹھا کر لے جا چکی ہوتی۔ جب سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایس پی نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ فون کر کے وہ کہتا ہے یا تو آ کر ایف آئی آر کٹواؤ یا پھر مجبوراً وہ لوگ مجھے تھانے لے جائیں گے کیونکہ سب سے پہلا شک مجھ پہ ہے۔ اب میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم جلد بازی میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ کہ کم از کم 3-4 ماہ تک ہیون کا نام بھی اپنی زبان پہ مت لانا۔ تب تک میں یہ سب کچھ فکس کر لوں گا۔ وہ ان کے قریب کھڑے دبا دبا سا گھرایا تھا۔ فہیم کے کندھے ڈھیلے پڑے تھے۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ وہ سخت متذب ہوئے تھے۔ نو خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ان فرعونوں کے لیے کوئی موسیٰ نہیں آئے گا؟ شمس نے گہری سانس لی تھی۔ سب سے پہلے میں پریس کانفرنس بلاؤں گا اور اپنی پوزیشن کلیئر کروں گا اور اس کے بعد میں اسپتال اور اس کے عملے پہ ایف آئی آر کٹواؤں گا اور اس ڈاکٹر عبدالحفیظ کو گرفتار کرواؤں گا اور اپنے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کروں گا۔ تقریباً 1 ماہ بعد میں ایسا کوئی آدمی لے آؤں گا جو میرے بھائی کے قتل کا اعتراف کر لے گا۔ ہاں وہ آدمی پاگل ہوگا نا؟ کیوں کرے گا وہ ایسا؟ یہ بھی بتا دو ذرا۔ فہیم نے ان کو بیچ میں ہی ٹوکا تھا۔ شمس ایسے حالات میں مسکرائے تھے۔ شاید تم بھول گئے ہو میرا بھائی جج تھا۔ اس نے کئی ہزار فیصلے سنائے تھے۔ ان میں سے کوئی فیصلہ تو غلط بھی ہو سکتا ہے اور اسی غلط فیصلے سے کسی کی زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے اور جس کی زندگی تباہ ہوتی ہے وہ کسی کی زندگی چھین بھی سکتا ہے۔ بس یہی کرنا ہوگا۔ مجھے ایک کرائے کا آدمی آئے گا اور وہ قبول کرے گا کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا کیونکہ میرے بھائی نے اس کے کیس کا غلط فیصلہ سنایا تھا۔ لیکن اس کام کے لیے وقت چاہیے۔ مجھے ان کے اس سال کے سارے کیسز دیکھنے ہوں گے اور ان سب میں سے ایک آدمی کا انتخاب کرنا ہوگا۔ بولتے بولتے وہ رکے تھے۔ ایک نظر فہیم کے پریشان چہرے کو دیکھا تھا، پھر ان کے قریب جا کر اپنے دونوں ہاتھ ان کے کندھے پہ رکھے تھے۔ ہم دونوں کو اس میس سے نکال لوں گا۔ میں سب فکس کر لوں گا۔ ہم دونوں پارٹنرز ہیں۔ تمہارے مسئلے میرے مسئلے ہیں، میرے مسئلے تمہارے مسئلے ہیں۔ حل میں نکالوں گا یا تو تم، فرق نہیں پڑتا، بس تم نے پریشان نہیں ہونا، اوکے؟ فہیم اب بھی غیر آرام دہ تھے۔ تم ایسا کرو اپنی بھتیجی کو بھی ساتھ لے جاؤ کانفرنس میں۔ اس سے تمہاری پوزیشن کلیئر ہوگی۔ تمہارے تعلقات اس سے اچھے تو ہیں نا؟ آخر میں انہوں نے سوالیہ نظروں سے شمس کو دیکھا تھا۔ شمس کی آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئی تھیں۔ میں اسے ساتھ لے
لے جاؤں گا، لیکن بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کے اغوا کا مقدمہ بھی دائر کرتا ہوں۔ کیا پتہ وہ سچ ہی کہہ رہی ہو، وہ سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ ان کی اس بات پہ فہیم مرزا کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا تھا۔ نور نے بیزاری سے پہلو بدلا تھا۔ یعنی تم مجھ پہ مقدمہ کرواؤ گے؟ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولے تھے۔ شمس نے اچنبھے سے ان کو دیکھا تھا، جبکہ فہیم اسی ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہے تھے، تم نے کہا ہم پارٹنرز ہیں، میرے مسئلے تمہارے مسئلے، لیکن میں اس ڈیل میں اضافہ کر دیتا ہوں، اب سے میرے راز تمہارے راز ہیں، میرے جرائم تمہارے جرائم ہیں، میرے گناہ تمہارے گناہ ہیں۔ تمہاری بھتیجی کو اس کی شادی کی رات میرے بھانجے نے اغوا کیا تھا، میں نے اور تمہاری بیوی نے ڈیل کی تھی، مجھے بس اس کی شادی کی رات اسے گھر نہیں پہنچنے دینا تھا اور مجھے اس کے بدلے ہیون مل جاتا۔ میں نے مان لیا، لیکن میرا ہاتھ بس یہیں تک تھا۔ وہ اے ایس پی عمر حیات اس سب میں کب اور کیسے شامل ہوا میں نہیں جانتا۔ اب میرا راز، میرا گناہ اور میرا جرم تمہارے یادداشت میں محفوظ رہنا چاہیے شمس، کیونکہ ہم دونوں پارٹنرز ہیں۔ وہ شمس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہے تھے، جبکہ شمس سلطان کے تو کاٹو لہو نہیں بدن میں، ان کے جسم کا سارا خون نچڑ گیا تھا، ان کی رنگت متغیر ہوئی تھی۔ تم نے میری بھتیجی کو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ ہمارے شوق کے ہکلانے لگے تھے، اور پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے فہیم کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ شوق کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ تمہاری جرأت کیسی ہوئی میرے گھر کی عزت پہ ہاتھ ڈالا؟ تم نے میری معصوم بھتیجی کی عزت خراب کر دی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ بری طرح سے گھرا رہے تھے۔ نو فوراً اپنی جگہ سے اٹھا تھا، ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرنے لگا تھا۔ کیا بڑی مشکل سے اس نے شمس کو فہیم سے دور کیا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے اپنے بیٹے اور بھانجے کو بھیج کر میری بھتیجی کو اغوا کروایا، جب میں تمہیں ایک بار کہہ چکا تھا کہ جب میں نے کہا تھا ہیون تمہیں مل جائے گا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ معصوم تھی، اوہ خدایا، اس نے اپنے حق میں کتنی صفائیاں دی تھی، تمہارے بیٹے اور بھانجے نے مل کر اس کی زندگی خراب کر دی۔ وہ بے بسی غصے سے بلند آواز میں چلا رہے تھے۔ فہیم مرزا ناپسندیدہ نظروں سے اس کو دیکھے گئے تھے۔ میرے بیٹے کا نام مت لینا، وہ اس سب کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے شمس کو ٹوکا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ پوری قوت سے چلائے تھے۔ میں نے خود حالے کی شادی کی رات تمہارے بیٹے کو نو کے ساتھ گاڑی میں دیکھا تھا۔ جب میں اپنی بھتیجی کو ڈھونڈ رہا تھا، تب تمہارا بیٹا اور بھانجا دونوں ساتھ تھے، وہ دونوں مجھ سے ملے تھے، میری بھتیجی کے مل جانے کے لیے نیک تمنائیں دے رہے تھے۔ مجھے ڈوش دینے کی کوشش مت کرو، اپنے بیٹے کو مت ڈھکو، اس کے گھٹیا اعمال مت چھپاؤ۔ وہ اب چلا نہیں رہے تھے، لیکن ان کے لہجے میں غصہ واضح تھا۔ فہیم نے شاکی نظروں سے نو کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ کہہ دو جھوٹ ہے۔ نو نے شکستگی سے سر جھٹکا تھا، اس کا سر جھکنا شمس کے تمام الزامات کی تائید کر گیا تھا۔ شمس ابھی کچھ اور کہتے کہ ان کے جیب میں موبائل تھرتھرایا تھا۔ موبائل نکال کر دیکھا تو ڈی آئی جی کالنگ کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ ہاتھ سے مسلتے ہوئے انہوں نے موبائل کانوں سے لگایا تھا اور باہر نکل گئے تھے۔ جانے سے پہلے وہ نظروں میں تمہیں دیکھ لوں گا کہنا نہیں بھولے تھے۔ ان کے جاتے ہی فہیم جیسے حواس میں آئے تھے، وہ نو کی جانب مڑے تھے۔ جس دروازے سے شمس گئے تھے وہ ادکھلا تھا۔ اس ادکھلے دروازے میں نیلی سلک شرٹ پہنے، بال جیل سے جمائے ایک خوش شکل سا نوجوان آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتا اندر سے آتی آوازوں پہ ٹھٹک کر رکا۔ تم نے یاقوت کو اپنے ساتھ شامل کیا؟ ان کی آواز میں بے یقینی تھی۔ تم میرے بیٹے کو، تم اسے اس سب میں کیسے گھسیٹ سکتے ہو؟ تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ قدم اٹھایا کیسے؟ تم نے میرے بیٹے کو ایکسپلائٹ کیا ہے۔ وہ نو کے سر پر کھڑے بری طرح سے چلا رہے تھے۔ میں ملازم ہوں اس کا، وہ جو کہے گا مجھے کرنا ہوگا۔ یہ آپ ہی نے کہا تھا اس کے راز میرے سینے کی قبر میں محفوظ رہنے چاہیے، اس کی خواہش کا احترام میرے لیے ہر چیز سے زیادہ ضروری ہونا چاہیے۔ یہ بھی آپ نے ہی کہا تھا مجھے اس کے ساتھ کتے سے زیادہ وفادار، اس کے لیے شیر سے زیادہ طاقتور اور لومڑی سے زیادہ چالاک بننا ہوگا۔ یہ بھی آپ نے ہی کہا تھا۔ میں نے بس اپنا فرض نبھایا ہے۔ اس نے ضد کی
اور مجھے اس کو ساتھ لے جانا پڑا۔ انکل میں مجبور تھا۔ اس کا سر ہونس جھکا ہوا تھا، لہجہ مدھم تھا۔ وہ اپنے الفاظوں سے فہیم مرزا کے غصے کو جھاگ کی طرح بٹھا چکا تھا۔ اور اس لڑکی کو اے ایس پی کی گاڑی میں کس نے ڈالا؟ نوح، مجھے یہ بتاؤ، یہ مت کہنا کہ یہ اتفاق تھا یا تم لوگوں نے یہ سب نہیں کیا۔ مجھے سچ بتاؤ تاکہ میں حفاظت کے لیے کوئی اقدام کر سکوں۔ وہ سخت جھنجھلائے ہوئے تھے۔ دروازے کے پار کھڑا یاقوت ذرا سا مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی۔ اندر نوح کہہ رہا تھا، اس اے ایس پی نے یاقوت کی پارٹی پہ ریڈ ڈالا تھا۔ جب ہم پارکنگ میں چھپے بیٹھے تھے تب وہاں عمر حیات کی گاڑی آ گئی تھی۔ یاقوت نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی کو اے ایس پی کی گاڑی میں ڈال دیا۔ یہ سب اس کی اپنی مرضی تھی اور اس نے اپنے دم پہ اپنا بدلہ لیا ہے۔ یاقوت کی اٹھی ہوئی گردن میں جیسے سریا فٹ ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ اب ڈیڈو کریں گے تعریف۔ اور پھر تھپڑ کی آواز سارے آفس میں گونجی تھی۔ فہیم کا بھاری ہاتھ نوح کے چہرے پہ چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے تم نے؟ ہاں، گدھا ہوں میں، پاگل ہوں میں، گالی گالی گالی۔ تم نے میرے بیٹے کو استعمال کیا، اس اے ایس پی کے سامنے لے آئے ہو تم۔ لعنت ہو تم پہ، جھوٹ بولتے ہو تم۔ تمہیں لگتا ہے میں یاقوت ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا؟ ہاں، کس نے ڈالا یہ خیال اس کے ذہن میں؟ کیا میں نہیں جانتا؟ بتاؤ نوح، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ تمہارے بھائیوں جیسا ہے، تم نے اس کو استعمال کیا، کیوں دھوکہ دیا؟ بولو۔ وہ غصے سے پاگل ہونے کو تھے۔ تم دوسری طرف یاقوت کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ نوح اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی تھی۔ جیسے کہہ رہا ہو دیکھنا۔ اب نوح کہے گا کہ یہ سب الزام ہے، وہ میرا بھائی ہے، مجھے استعمال نہیں کر سکتا۔ اب وہ واپس اس ادھ کھلے دروازے سے اندر چلے جاتے ہیں۔ کیا تم اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ مجھے، اور اگر یہ وجہ نہیں ہے تو تم مجھے وہ وجہ بتاؤ جس کی بنا پہ تم نے اپنے ہی بھائی کو دھوکہ دیا۔ بتانا پسند کرو گے نوح مرزا؟ وہ غصے سے سرخ چہرے لیے بڑے ہی ضبط سے پوچھ رہے تھے۔ نوح نے کچھ کہنے کو لب کھولے تھے۔ یاقوت نے اپنے دل پہ ہاتھ کی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ فہیم مرزا کی آنکھوں میں سرخیاں بھر آئی تھیں۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں نرمین کے علاوہ کسی لڑکی سے محبت نہیں کرتا، وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یاقوت سانس روکے اس کو سنے گیا تھا۔ ہاں، میں نے یاقوت کو استعمال کیا، میں نے اس کو دھوکہ دیا، میں نے اس کے دماغ میں اپنی بات ڈالی۔ اس نے دھیرے سے سر جھکا کر اقرار کیا تھا۔ دروازے کے پار ڈیزائنر ویئر پہنے، برانڈڈ جوتے اور مہنگی واچ پہنے کھڑے لڑکے کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں زخمی پن اتر آیا تھا۔ میں اس لڑکی کے ساتھ برا نہیں ہونے دے سکتا تھا، کیونکہ مجھے ہر لڑکی میں نیرو نظر آتی ہے۔ نوح اب بھی بول رہا تھا۔ یاقوت اس کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہتا تھا، اسے روکنے کے لیے میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ مجھے یہ کرنا پڑا تھا، لیکن اس سے یاقوت کو کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ وہ خوش ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس نے اپنے دم پہ اپنا بدلہ لیا ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس پہ پریشان ہوا جائے۔ میں عمر کو دیکھ لوں گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے سارا کام بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ آپ پلیز اب اس بات کو یہیں دفن کر دیں۔ میں یاقوت کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ فہیم اب نوح سے کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن یاقوت نہیں سن رہا تھا۔ وہ زخمی نظریں، لڑکھڑاتے قدموں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ان سب میں سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا تھا؟ زخمی نگاہیں، لڑکھڑاتے قدم یا پھر ٹوٹا ہوا دل؟ دھوپ کی شدت میں کچھ کمی آئی تھی۔ سورج نے آگ برسانا ذرا دیر کو کم کر دیا تھا، لیکن اب بھی موجود تھی۔ زرد رنگ کے لباس والی لڑکی کی گاڑی اب بھی عمر کے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے پیچھے عمر کی گاڑی آئی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی سے اترے تھے۔ اب وہ اندر جاتی جب بخش بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، حالیں رک گئی تھی۔ پیچھے موبائل پہ انگلیاں چلاتا عمر بھی رکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے 3 حرف میں سوال کو سمیٹ دیا تھا۔ حسن بھائی، وہ حسن بھائی آئے ہیں، اندر بیٹھے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بڑے غصے میں ہیں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حالے بغیر جواب دیے اندر چلی آئی تھی۔ عمر اس کے ساتھ گیا تھا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولنے پر جو منظر
کے سامنے آیا تھا۔ اس میں وہ 16 سالہ لڑکا غیر آرام دہ سا ایک صوفے پہ بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ زخم کا نشان تھا، جیسے کسی نے مارا ہو۔ وہ صبح والے حلیے میں نہیں تھا۔ اب اس نے سفید شرٹ کے ساتھ سیاہ جینز پہن رکھی تھی، سیاہ بال ماتھے پہ گرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی جو کہ عمر کو دیکھ کر کوفت میں بدل گئی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے حالے، تم پہ زور دے کر بولا تھا۔ وہ بات حالے سے کر رہا تھا، لیکن اس کی چبھتی ہوئی نظریں عمر کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی۔ حالے نے اس کی نظروں کا ارتکاب نوٹ کرتے ہوئے عمر کی جانب دیکھا تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ بند کر دیا تھا کہ آوازیں باہر ملازموں تک نہ جائیں۔ اس کے جاتے ہی حسن حالے کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تب ہی اس کی نظر حسن کے چہرے کے زخم پہ پڑی تھی۔ وہ تشویش سے آگے کو ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے حسن؟ کس نے مارا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ اب بھی بھویں بچھے ہوئے تھا۔ حالے کے سوال کا جواب دیے بغیر اس نے اپنے موبائل اس کے آگے کیا تھا جہاں ڈاکٹر عبدالحفیظ کی ویڈیو تھی۔ تم اس بارے میں جانتی ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حالے کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ مطلب تم جانتی ہو؟ اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ کیا میری طرح آج پتہ چلا ہے یا تم پہلے دن سے ہی جانتی ہو؟ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ حسن کی آنکھوں میں زخمی پن سا اتر آیا تھا۔ یعنی تم پہلے دن سے سب کچھ جانتی ہو؟ تم نے مجھ سے میرے باپ کے قاتل کے بارے میں چھپایا؟ کس نے دیا ہے یہ حق تمہیں؟ کیا یہ میرا حق نہیں تھا کہ میں اپنے باپ کی موت کی وجہ جان سکوں؟ بتاؤ حالے، کس نے دیا تمہیں یہ حق؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی اور آنکھیں سرخ۔ حالے بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھے گئی تھی۔ جتنا حق ان پہ تمہارا ہے اتنا ہی میرا بھی ہے، اور بلکہ اس سے زیادہ حق میرا ہے۔ وہ انگلی اٹھا کر بات کر رہا تھا۔ اس رات میں ان کے ساتھ تھا میں، تم نہیں تھی، کوئی نہیں تھا وہاں، بس حسن تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے جب تک میں وہاں تھا، وہ ٹھیک تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب پانی جمع ہونے لگا تھا۔ تم جیسے ہی ان کے پاس گئی وہ مر گئے حسن، وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے چلائی تھی۔ چیخو مت! وہ اس سے زیادہ بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ پوری رات میں ان کے ساتھ تھا، ایک منٹ بھی نہیں سویا تھا، دور نہیں ہوا تھا، اور تم تو 2 گھنٹے بھی ان کے ساتھ نہیں رہ پائی۔ تم نے نہ جانے ایسا کیا کہا کہ ان کو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ آج اتنے دنوں سے اندر بھرا زہر اگل رہا تھا۔ حالے کے دل پہ جیسے کوئی چھری چلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑک لڑک کر چہرے پہ پھسلے جا رہے تھے۔ حسن اب بھی بول رہا تھا۔ تم اس دن بھی ان سے ناراض ہوئی حالے؟ تمہیں ان کی بیماری کا بھی خیال نہیں آیا؟ تم اس دن بھی خود غرض ہو گئی؟ تم ان کو چھوڑ کر چلی گئی، اور کسی نے آ کر وہ رکا تھا، اور آواز کب کپائی تھی، کسی نے آ کر میرے باپ کو قتل کر دیا۔ تم ان کے ساتھ رہتی تو وہ نہ مرتے، وہ نہ قتل ہوتے۔ تم نے میرے باپ کو مار دیا۔ وہ حالے کے چہرے پہ غور کیے بغیر بلند آواز اور سرخ آنکھوں کے ساتھ چلا رہا تھا، جبکہ حالے کے اوپر جیسے کسی نے پتھروں سے بھرا تھال گرا دیا ہو، دل کو جیسے زہر آلود خنجر سے چیر دیا ہو۔ اذیت تھی۔ تمہیں وہاں رہنا چاہیے تھا، تمہیں بابا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ذمہ دار ہو اس سب کی، صرف تم بابا کا قتل تمہاری وجہ سے ہوا ہے، سمجھی؟ سنا تم نے؟ تم یکدم وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ حالے کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا، آنسو اب گرنا بند ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا کہ حسن کو بس بے اختیار اپنی کی ہوئی باتوں پہ ملال ہوا تھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ کسی ریت کے مجسمے کی طرح کھڑی تھی، جیسے ابھی اگر تم چھو لو تو ڈھیر ہو جائے گی۔ بابا میری وجہ سے قتل ہوئے، تم صحیح کہہ رہے ہو، اس نے اٹک اٹک کر کہنا شروع کیا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں غصے میں تھا حالے، آئی ایم سوری۔ وہ شرمندگی سے کہتے ہوئے آگے آیا تھا۔ میں اگر اس دن وہاں سے نہ جاتی تو وہ نہ مرتے حالے، میرا یہ مقصد نہیں تھا، خدا کی قسم یہ میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ نہیں سن رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی، وہ بس بول رہی تھی۔ اتنے دنوں سے میں جو خود کو تسلی دے رہی تھی، دلاسے دے رہی تھی کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آج اس کی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ آج تم نے مجھے بتا دیا کہ میں نے اپنے باپ کو مروا دیا ہے۔ تم صحیح کہتے ہو، وہ میری وجہ سے ہی قتل ہوئے ہیں، میری ضد اور ہٹ دمی کی وجہ سے۔
چپ ہو جاؤ حالے، آئی ایم سوری، ریئلی سوری، میں بس تکلیف میں تھا، مجھے تم پہ غصہ تھا، وہ اب شرمندگی سے کہہ رہا تھا، میں نے ہمیشہ اپنا سوچا، میں نے اس دن بھی بس اپنا ہی سوچا، اپنا، میں نے بابا کی تکلیف نہیں دیکھی، میں ان کو چھوڑ کر آ گئی۔ جس حسن خاموشی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کو سنے گیا تھا، تم چلے جاؤ حسن، جاؤ، میری وجہ سے تمہارا نقصان ہوگا، اگر سوچا جائے تو میرا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے، لیکن اٹس اوکے، آئی ایم فائن اینڈ آئی ایم سوری، میں نے تمہاری ہیپی فیملی خراب کر دی، لیکن اگر دیکھا جائے تو میں بھی اس کا حصہ تھی، خیر میرا کیا ہے، وہ تنزیہ سی مسکرائی تھی۔ تم جاؤ حسن، یہاں سے چلے جاؤ پلیز۔ اس کے رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر پھسل پھسل کر اس کے چہرے پہ گرنے لگے تھے۔ حسن نے کچھ کہنے کو لب وا کیے، پھر خاموشی سے لمبے لمبے ڈاگ پڑتے وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے حالے تھی اور اس کی گہری نیند سے جھنجھوڑ کر جگایا گیا گلٹ، وہ کہتی تھی وہ ملکہ ہے، آج اسے لگا تھا کہ وہ تو کنیز بھی نہیں ہے، صفائی کا تو موقع تو ان کو بھی دیا جاتا ہے، اب اگر ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر سارا گھر لتاڑ کر عمر کے بنگلے کے باہر آؤ تو حسن ہارے ہوئے قدموں سے باہر نکل رہا تھا جب اپنے سامنے کھڑے عمر کو دیکھا، اس کے کندھم زنجیر ہوئے تھے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، تم 14 سال کے تھے تب، وہ کہتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا، اور تمہارے بابا ایک کیفے میں کافی پی رہے تھے۔ حسن کا پورا وجود کان بن گیا تھا، باتوں باتوں میں تمہاری بات آئی، مجھے یاد ہے اس وقت جج صاحب کے چہرے پہ ایک فخر سا آیا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا عمر حالے مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، میں نے اسے سارا وقت اپنے ساتھ رکھا ہے، لیکن اس کی ساری عادتیں یا تو یوسف سلطان جیسی ہیں یا پھر نگین جیسی، لیکن میرا بیٹا حسن وہ بالکل میرے جیسا ہے، ان کا مزاج، اس کا چہرہ، اس کا دل، اس کا ظرف، کوئی اگر ایک بار اس کے ساتھ بیٹھ جائے، اس سے بات کر لے یا اس کو دیکھ ہی لے، وہ سیدھا کہے گا یہ میراج سلطان کا بیٹا ہے۔ حسن کے گلے میں پھندا سا اٹکا تھا، وہ حسن کے سامنے کھڑا نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں، ابھی تو حسن صرف 14 کا ہے، تب وہ مسکرائے تھے، میں نے ان کو حالے کے ذکر پہ بھی ویسا مسکراتے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے کہا کہ حسن کا دل کھلا ہے، وہ بڑے دل کا ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے، اگر چیریٹی کرے تو اس بات کا ذکر خود سے بھی نہیں کرتا، اس رقم یا چیز کے بارے میں دوبارہ نہیں سوچتا کہ کاش کم دیتا، زیادہ دے دیا ہے۔ حالے ایسی نہیں ہے، وہ دے تو دیتی ہے لیکن بعد میں سوچتی بہت ہے، نیکی کا بار بار ذکر چاہے وہ خود ہی سے ہی کیوں نہ ہو انسان کو مغرور کر دیتا ہے۔ وہ ذرا دیر کو چپ ہوا تھا، جب حسن نے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو بولتے رہو پلیز، عمر نے بولنا پھر سے شروع کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ میرا حسن اپنی بہن کے لیے دنیا کا سب سے بہترین بھائی ہے، وہ اس کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ حالے رونے جیسی ہو جاتی ہے، لیکن جب بھی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ حالے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ خود جتنا مرضی اس سے لڑ لے، لیکن جب بھی فروا حالے سے کچھ کہتی ہے تو حسن فوراً سے پہلے دادا جان کو بتا آتا ہے کہ فروا کا منہ وہی بند کروا سکتی ہیں، وہ کسی غیر کے سامنے اپنی بہن سے نہیں لڑتا، وہ کسی کو اپنی بہن کو ایک لفظ بھی نہیں کہنے دیتا، انہوں نے کہا جب وہ دونوں لڑتے ہیں تو میں ان دونوں کو جب سزا دیتا ہوں تو ہمیشہ حالے کو دی ہوئی سزا بھی حسن خود پہ لے لیتا ہے، وہ اپنی بہن کو کسی چیز کا قصوروار نہیں ٹھہراتا، اس کی ہوئی غلطی کا بھی نہیں، آج لگتا ہے انہوں نے جھوٹ کہا تھا، حسن کے چہرے پہ جیسے کسی نے جوتا مارا ہو، تم نے اپنی بہن کو سب کے سامنے ذلیل کیا، یہاں تک کہ گھر کے ملازمین نے بھی تمہاری آواز سنی۔ حسن کا سر جھک گیا تھا، وہ نرم لہجے والا شخص اب بھی کہہ رہا تھا، تم اس کی سزا اپنے سر لے لیتے تھے، آج تم نے اسے اس قصور کی سزا دی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، تم اسے پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے نا، آج تو تم نے اسے آدھا مار ہی دیا ہے۔ حسن اس کی جھکی گردن مزید جھکنے لگی تھی، آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا، تم تو اس کو دوسروں سے پروٹیکٹ کرتے تھے، آج تو تم نے خود اس کو غیر محفوظ کر دیا ہے، اس کو اپنی نظروں میں ہی گرا دیا ہے، اب وہ خود سے خوف کھائے گی۔ تم تو
اس پہ فروا کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آج کے بعد تو گھر کے ملازمین بھی اس کے بارے میں باتیں کریں گے اور یہ ان کا قصور نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ باہر کی دنیا نہیں دیکھتے، وہ سوشل میڈیا اور ٹی وی نہیں دیکھتے، ان کا واحد انجوائمنٹ ان کے مالک ہوتے ہیں، اور آج تم انہیں محظوظ کر کے آئے ہو۔ حسن نے سر اٹھایا تھا، الفاظ مترجمہ کے گردن ذرا سی اٹھائی اور پہلی صفائی دی۔ میں ایسا نہیں تھا جیسا بابا نے تم سے کہا، میں بالکل ویسا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے آج کیا ہو گیا۔ شاید مجھے غم تھا، شاید غصہ، لیکن میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کی آواز ہلکی اور شکستہ تھی۔ عمر نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں حسن، تم وہ ہو جس نے اپنی بہن کو پڑھنے والے تھپڑ خود پہ لیے، جس نے بھرے مجمع میں اپنی بہن کی بات کا یقین کیا جب کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، جس نے اس وقت بھی اپنی بہن پہ یقین کرتے ہوئے اسے اکیلے ہسپتال جانے دیا، اور وہ حسن سلطان تھا، میراث سلطان کا بیٹا۔ یہ نیڈی، ڈسپریٹ اور اینگری برڈ سا لڑکا، یہ کوئی اور ہے، یہ حسن نہیں ہے۔ تمہارا غم تمہاری شخصیت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، تم خود کو کھو رہے ہو بچے۔ غم کے گرد باڑ باندھو، ورنہ یہ تمہارا وجود کھوکھلا کر دے گا۔ وہ تمہاری بہن ہے، عورت ہے، اور تم مرد ہو۔ اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، مرد کو افضل بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ طاقتور ہے، اس لیے بھی نہیں کہ وہ کماتا ہے کھلاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ عورت سے صلح رحمی کرے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرے، اسے پیار اور محبت سے سمجھائے۔ کبھی اگر عورت غصہ کر جائے یا لڑ جائے تو صبر کرے، جب وہ ٹھنڈی ہو جائے تو اسے نرمی سے اپنا مدعا سمجھائے۔ نوکروں اور بچوں کے سامنے اس کی غلطیوں پہ اس کو ذلیل نہ کرے، بلکہ افضل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اسے معاف کر دے۔ اس کو کمزور ہونے کا تانا دینے کے بجائے اسے اپنے کندھوں کے ساتھ کھڑا کرے۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا الزام اس کو دینے کے بجائے مرد بن کر وہی مسئلہ حل کرے۔ اصل مرد پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جب اپنا غصہ اور فرسٹریشن اپنے گھر کی عورتوں پہ نہ نکالے، کالج میں دوستوں سے جھگڑا ہو، آفس میں باس کی ڈانٹ یا نوکری کا نہ ملنا ہو، ان تمام حالات کو فیس کرتے ہوئے بھی جب وہ گھر آئے تو مسکرائے، کیونکہ وہ مرد ہے۔ بلا وجہ اپنی بہن، ماں، بیٹی، کسی پہ بھی اپنا غصہ نہ نکالے، کیونکہ وہ مرد ہے۔ اللہ نے اسے مقام دیا ہے، بڑا رتبہ دیا ہے۔ بڑے رتبے پانے کے لیے دل کو بھی بڑا کرنا پڑتا ہے، خود کو گہرا کرنا پڑتا ہے، دل کے اندر ایک قبر بنانی پڑتی ہے جس میں اپنے گھر کی عورتوں کی چھوٹی تو کبھی بڑی غلطیوں کو دفن کرنا پڑتا ہے۔ اپنے سے کمزور پہ چیخ کر چلا کر اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مرد کہلاؤ گے، لوگ تمہاری واہ واہ کریں گے، تو تم غلط ہو۔ افضل مرد بنو حسن، کیونکہ تم ایک افضل مرد کے بیٹے ہو۔ باظرف بنو کیونکہ تم ایک باظرف باپ کے بیٹے ہو۔ اپنا غصہ اور غم اپنے گھر کی عورتوں پہ مت نکالو، کیونکہ تمہارا باپ ایسا نہیں کرتا تھا۔ پہلا بیٹا باپ کی پرچھائی ہوتا ہے۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تم ایسے تو نہیں تھے۔ حسن نے اس کی باتوں کا جواب نہیں دیا۔ کیا تم بابا کے ساتھ کافی پیتے رہے ہو؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ عمر اسے اپنے لفظوں کے سحر میں جکڑ چکا تھا۔ حسن کو پتہ بھی نہ چلا کب عمر مسکرایا تھا۔ گال کا گڑا واضح ہوا تھا، اس کے دونوں گالوں میں گڑے پڑتے تھے، لیکن ایک بائیں گال میں پڑنے والا گڑا بالکل مدھم ہوتا تھا، اتنا کہ بہت غور سے دیکھنے پہ نظر آئے۔ ہم ساتھ کافی پیتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اور ہم نے کئی ملکوں کا سفر بھی ساتھ کیا ہے۔ ہم بہترین دوست تھے۔ وہ میرے لیے چائے بناتے تھے، میں ان کے لیے کھانا بناتا تھا، انہیں فیورز دیتا تھا۔ ہم راتوں کو دیر تک شطرنج کھیلتے تھے۔ تمہارے بابا ہر دفعہ ہار جاتے تھے۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا جب حسن نے کرنٹ کھا کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ تم سے ہار جاتے تھے؟ اس نے عمر کی بات کاٹ کر تیزی سے سوال کیا تھا۔ ہاں، وہ ہمیشہ ہار جاتے تھے۔ ان کو اس بات کا ہمیشہ غصہ ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کیسے ہار جاتے ہیں۔ اصل میں نہیں، وہ تم سے نہیں ہار سکتے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اس نے پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ میں تم سے بات ہی کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا جہاں ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ابھی گاڑی کے دروازے پہ ہاتھ رکھا تھا جب ایک بار پھر عمر نے اس کو پیچھے سے پکارا تھا۔ حسن سلطان، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ہار نہیں سکتے؟ حسن کے گلے میں گلٹی سی ابر کر معدوم ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے گلے سے
پھنسی ہوئی آواز نکلی تھی۔ یہ ان کا فیورٹ کھیل تھا۔ وہ گھر کے ہر فرد کے ساتھ کھیلتے تھے، شمس چچا، سفیر بھائی، دادا جان، ہارون بھائی، مہر آپی، یہاں تک کہ کئی بار بخش کے ساتھ بھی وہ کبھی کسی سے بھی نہیں ہارے۔ وہ صرف ان لوگوں سے ہارتے تھے جن سے ان کو بے تحاشا محبت ہوتی تھی، جیسے کہ ہالے۔ وہ بس ہالے سے ہارتے تھے، اور تم نے یہ بات مجھ سے تو کہہ دی ہے کہ ہالے سے مت کہنا، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ بابا کے معاملے میں وہ بہت پوزیسو ہے۔ وہ بول کر بغیر عمر کی طرف دیکھے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ پیچھے عمر کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اب تو یہ بات ان کو بتانا مجھ پہ فرض ٹھہری۔ وہ بڑبڑاتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ناول اور ہمارے اس چینل کا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور اس کو شیئر اور لائک بھی کر دیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔